بطور تعظیم حکم دیا کہ تم سجدہ کرو آدم کو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو تمام فرشتے اللہ کے حکم پر سجدے میں گر گئے. ابلیس انکار کیا، ابا انکار کیا، واستکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا. تو یہ جو تعظیم کا جو نمونہ دکھ رہا ہے، مظاہرہ، یہ کائنات میں صرف ایک ہی مرتبہ ہوا، اور اس تعظیم میں اللہ تعالیٰ شریک نہیں ہے. فرشتوں سے فرمایا کہ تم جھکو سجدے میں. پھر جب بات آئی حضرت ابراہیم خلیل کی، حضرت نوح سے اب چلیے، سلام علی نوح، سلام ہو نوح پر. پھر سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، بات ختم. سلام علی الیاسین، سلام علی عباد اللہ اصطفیٰ. مگر جب بات اپنے حبیب کی آئی تو اللہ فرما رہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پھر پچھلے امتوں کو اپنے نبی پر سلام یا صلوات بھیجنے کی بات نہیں. اس امت کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اس امت کے بھی اللہ تعالیٰ درجے بڑھانے کے لیے فرمایا کہ میں تو نبی پہ درود بھیج رہا ہوں، اے امتیو تم بھی یہ اعزاز میں شامل ہو. یا ایھا آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. اب اس پہ بہت بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، مگر ہم وقت کے لحاظ سے ہم بات کریں گے کہ اس درود شریف میں اس آیت کا نام ہے آیت درود السلام. اس کا نام ہے آیت درود السلام. تو اس میں اللہ تعالی اور اس کے فرشتے یصلون صلوات بھیج رہے ہیں. کب سے کہیں قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. کب سے؟ وہ بھیجنے والے کو معلوم، جس پہ بھیجا جا رہا ہے اس کو معلوم. مطلب ازل سے ہے وہ سلسلہ. یصلون میں استمرار ہے، مضارع کا صیغہ استمرار چاہتا ہے. یہ تسلسل جب سے دنیا بنی جب سے جاری ہے اور جاری رہے گا. یصلون ہے، اللہ اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں. میں صلوات کے معنی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، یہ وقت نہیں ہے. صلوات کے معنی اللہ کا صلوات بھیجنا الگ ہے، فرشتوں کا صلوات بھیجنا الگ ہے، امت کا صلوات بھیجنا الگ ہے. تینوں معنی الگ الگ ہیں. تو ہم جو فرماتے ہیں اے اللہ نبی پر صلوات بھیج، تو اللہ فرما رہا ہے تو اس امر میں اللہ بھی ساتھ ہے، فرشتے بھی ساتھ ہے، اور ہم گناہگار بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس معزز کام میں ساتھ رکھا. اور فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم ان پر کا جو صیغہ بڑا نازک ہے، ان پر نام نہیں لیے، ان پر تم بھی. یہ ان پر جو ہے بڑی ہی اس میں محبت پوشیدہ ہے. ان پر تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. اب یہاں یہ پتہ چلے گا کہ صلاۃ السلام کے لیے زمان و مکان کی قید نہیں ہے. لوگ ہمارے پاس مسائل لے کے آ رہے ہیں، صاحب فلاں صاحب اذان سے پہلے درود پڑھ رہے ہیں، فلاں صاحب فلاں درود پڑھ رہے ہیں. تو ہم بتا رہے ہیں کہ یقیناً اذان سے پہلے درود پڑھ سکتے ہیں، مگر بآواز بلند نہیں پڑھنا، اس واسطے کہ لوگ سمجھیں گے کہ درود بھی اذان کا ایک جز ہے. پڑھنا چاہیے مگر آہستہ. تو اگر یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ صلاۃ السلام کے لیے کوئی وقت کی، زمان کی، مکان کی قید نہیں ہے، بلکہ جب چاہے جتنا چاہے پڑھے. صحابی حضرت ابی بن کعب فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو اوقات تھے دعا کی عبادت کے، میں چاہتا ہوں کہ پاؤ وقت آپ کی خدمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ بھیجوں، یہ مناسب ہے. سرکار فرمائے تو چاہے تو اور اضافہ کریں، مجھے بہتر ہے. تو بولے میں آدھا وقت آپ پہ درود بھیجوں گا، یہ سرکار ٹھیک ہے. بولے چاہے تو اور بڑھا لو تو مان جاؤ. پھر فرمایا میں پون وقت، سرکار یہ کافی ہے، چاہے تو اور بڑھا سکتے تو مان جائے. سرکار میں اب پورے سب چھوڑ کے میں آپ ہی کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ بھیجوں گا. تو بولیے اگر ایسا ہے تو تمہارے سارے گناہ معاف اور سارے غموں کا اس میں علاج دوا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو قیامت کے دن کثرت درود کی سے پہچانوں گا. جتنا جو زیادہ امتی درود بھیجیں گا وہ اتنا ہی قریب ہوں گا سرکار کے. درود بھیجنا جنت کے راستے کو پانا ہے، اور نہیں پڑھنا جنت کے راستے کو بھولنا ہے. جنت کا راستہ بھولنا ہے. تو یہ جو آیت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آپ پچھلے انبیاء کی بھی تعظیم ہے. اور دیکھیں سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث، یہ سلام ہے خالی. پھر حضرت عیسیٰ السلام خود فرمائے والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. تو اس میں صرف سلام ہے، مگر نبی کی جو بات ہے اپنے حبیب کی، تو صلوات بھی ہے، سلام بھی ہے. وہ عرش پہ
تو یہ اس طرح کی تعظیم کی پھر ہم آگے بڑھائیں گے بات. انشاءاللہ ناظرین گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کون بات کر رہی ہیں؟ میں عائشہ چھتیس گڑھ سے بات کر رہی ہوں. جی بہن, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گی مولانا صاحب سے کہ مولانا صاحب اگر کوئی شخص قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ اگر آپ نے میرے پہ شک کیا تو ہم دونوں کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں رہے گا, اور شک ایسی چیز ہے کہ مطلب آ ہی جاتا ہے دل میں, نہ بھی کرو تو پھر کیا ان لوگوں کا رشتہ ختم ہو جائے گا؟ اور میں یہ بھی بولنا چاہتی ہوں کہ جتنے ناظرین یہاں پر دیکھ رہے ہیں سب ایک دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کریں, کیونکہ آج مسلمانوں کی استھتی ایسی ہو گئی, اور ہمارے بھی حق میں دعا کریں. بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا بہن. ناظرین آئیے اس کال کے بعد ایک وقفے پر جا رہے ہیں, جلد حاضر ہوں گے. ادا کروں نماز مسجد حرام میں, ایسا دن آئے میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے, کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے. دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر, لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار. سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ, روزانہ شام 6:30 بجے. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی, پیر تا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. تقاضے کہاں کہاں کرنا بھی بتا دیں گے آپ. جہاں بھر کی خوشبوئیں شرمندہ ہیں, جہاں بھر کی خوشبوئیں شرمندہ ہیں, پسینہ پسینہ دکھائی نہ دے. تقابل کی نظریں سرے عرش ہوں, تقابل کی نظریں سرے عرش ہوں, مدینہ مدینہ دکھائی نہ دے. یہ ہے جبر فطری نظر کا جمیل, یہ ہے جبر فطری نظر کا جمیل, کوئی ان کے جیسا دکھائی نہ دے. حاضرین ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے پروگرام میں سوف نعت پاک کو شامل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سید زاہد حسین قادری صاحب. جی قادری صاحب. آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا, آج اشک
عجب کیا سن کر وہ مجھ کو پاس بلائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھ کو پاس بلائے تو عجب کیا ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپا ہے تو عجب کیا اس پر بھی وہ دامن میں چھپا ہے تو عجب کیا منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے قدم سے وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے قدم سے صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا. سبحان اللہ. بہت پیاری نعت پاک آپ نے پیش فرمائی. یقیناً ناظرین نعت پاک سے محفل میں جو رونق آ جاتی ہے اور دل تسکین پا جاتا ہے بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. جی مصطفی آپ نے ارشاد فرمایا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور فرشتے خود صلاۃ والسلام بھیجتے ہیں, اللہ بھی صلاۃ والسلام بھیجتا ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ تعظیم نبی عین ایمان ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہی دراصل تقوی والے ہیں. کیا بات. اب تعظیم شاعر اللہ کیا ہے؟ میرا نبی ہمارے آقا اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. دیکھیے صحیح میں ایک دو پہاڑ, ایک کا نام صفا ہے, ایک کا نام مروہ ہے. یہ دو پہاڑ تھے, معمولی پہاڑ تھے. مگر حضرت حاجر علیہ السلام پانی کی تلاش میں جب دوڑے صفا سے مروہ دوڑا تو ساتویں چکر میں دیکھے کہ حضرت اسماعیل السلام کی ایڑی سے پانی نکل رہا ہے. طویل واقعہ ہے, آپ قرآن میں پڑھے ہیں. مگر یہ جو دو پتھر تھے ان کی نسبت حضرت حاجرہ کے جب قدموں سے ہو گئی تو اللہ فرما رہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. کہ جو یہ صفا و مروہ اب پہاڑ نہیں رہے, یہ اب اللہ کی نشانیاں ہو گئے. کیا بات. جب حضرت حاجرہ کے قدموں کی جب نسبت لگی تو دو پتھر شاعر اللہ ہو گئے. نبی کی اہلیہ ہیں حضرت اسماعیل السلام کی والدہ, حضرت ابراہیم کی زوجہ مبارکہ, ان کے قدموں کی نسبت سے صفا مروہ شاعر اللہ بن گئے. تو نبی جس کے گود میں ہے حلیمہ کا گود شاعر اللہ نہیں ہے. کیا بات. سبحان اللہ. اور جن کے وطن میں ہے آمنہ کے وطن میں وہ شاعر اللہ نہیں ہے. کیا بات.
وہ قابل تعظیم نہیں ہے. جی. تو معلوم ہوا کہ تعظیم نبی کے تقاضے یہ ہیں آپ کے خاندان کی، آپ کے والدین کی، آپ کے اقوال کی، آپ کے آثار کی، آپ کی اولاد کی، اور آپ کے لائے ہوئے دین کی تعظیم کرے، آپ کی سنتوں کی تعظیم کرے. یہ ہے تعظیم کے تقاضے. یہ ہے عین ایمان کا مطلب کیا؟ خالی آپ زبان سے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو دین کو لے کر آیا ہے اس کی عظمت کو بٹھانا دین میں. کیا تو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اس کے بعد رب تعالی پورا سورہ جی مکمل آپ کی تعظیم میں اتارا ہے. وہ ہے قرآن مجید کا 49واں سورہ، جس کو ہم کہتے ہیں سورہ حجرات. یہ بھی نبی کا دیکھو مقام دیکھیے، جس کمروں میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اس کمروں کے نام پہ ایک سورہ مکمل، جس جگہ آپ رہتے ہیں وہ جگہ کے نام پہ ایک مکمل سورہ، سورہ حجرات. وہ جو مبارک کمرے جس میں آپ کے ازواج مطہرات قیام فرماتے تھے، ان کے نام سے سورہ ہے. اب لگائی اندازہ عظمت نبی کا اور حب نبی کا. اب دیکھیے سورہ حجرات کی پہلی آیت تو آپ کو سب معلوم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، پھر دیکھیے اے ایمان والو، جہاں جہاں نبی کی تعظیم کی بات آ رہی ہے وہ ایمان والوں سے خطاب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان والے ہی نبی کی تعظیم کرتے ہیں، ایمان والے ہی محبت کرتے ہیں، ایمان والے ہی اطاعت کرتے ہیں. اسی لیے بات ایمان والوں سے ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو آگے مت بڑھو اللہ کے اور رسول کے، اور خبردار اللہ سننے والا جاننے والا. آپ کو حیرت ہوگی اس آیت کا اترنے کا سبب کیا ہے. دو روایتیں ہیں، میں دوسری روایت کرتا ہوں بہت قوی ہے کہ صحابہ کرام عید الاضحیٰ کے موقع پر سرکار کی قربانی سے پہلے اپنی قربانی پیش کر دیے، اللہ کے نام کی، اللہ اکبر بولے، بسم اللہ اللہ اکبر بولے. اللہ فرما رہا یہ قربانی تمہاری مردود، اللہ اکبر، جنہیں قبول غلطی ہوتی کچھ نہیں، مردود تمہاری قربانی. حالانکہ یہ نام پہ بھی اللہ کے. کیوں مردود؟ کہ وہ عمل جو نبی کے عمل سے میل نہیں کھاتا ہمارا نزدیک مردود ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ جو قربانی کا عمل تھا صحابہ کا کس سے پہلے تھا؟ حضور سے پہلے. حضور سے پہلے. اللہ فرما رہا تم اللہ سے آگے بڑھ گئے. پہلے تو حضور سے پہلے کرے لیکن اللہ سے آگے بڑھ گئے. مطلب کیا ہے؟ حضور سے آگے بڑھنا اللہ سے آگے بڑھنا ہے. اللہ یہ مطلب ہے. اب قرآن دیکھیے، اے ایمان لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول. تو صحابہ کرام رسول سے آگے بڑھے، مطلب پہلی قربانی دے دیے تھے. تو بولے اللہ فرمانا اللہ سے آگے بڑھتے تم. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ رسول سے آگے بڑھنا اللہ سے آگے بڑھنا ہے. رسول کی توہین اللہ کی توہین ہے، رسول کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے. اور کیا فرما رہے ہیں؟ واتقوا اللہ، جو ہوگا سو ہوگا. اچھا قربانی دوبارہ پھر دو، یہ نہیں ہوا کہ پہلی مرتبہ ہوئی معاف نہیں. واتقوا اللہ، ڈرتے رہو، آئندہ ایسا نہیں ہونا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت تو آپ کی موضوع سے متعلق ہے انشاءاللہ. ضرور ناظرین، اس سورہ حجرات کی آیت مبارک کا جو تعظیم رسول میں نازل ہوئی، اس سلسلے میں گفتگو کریں. ایک مختصر سے وقفے پر جائیں، جلد حاضر ہوں گے. ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن. مانگنے والے مانگ خدا سے. روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ. پروگرام محفل سما، روزانہ صبح 4:30 بجے. قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ایک کرش، حوصلہ. پر امید زندگی کا سفر. پروگرام رہنمائے زندگی، ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے. تلاوت قرآن ما ترجمہ. پروگرام فرمان الہی، ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
मस्जिद उल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मोमिन मर्द अपनी मोमिन बीवी से नफरत न करे। अगर उसकी एक सिफत शौहर को पसंद न हो तो दूसरी सिफत इसके पसंद के मुताबिक होगी। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम में और फिर आपका खैर मकदम है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। सूरह हुजरात की पहली आयत मुबारका की तफसीर और तर्जमे से मुतालिक जो शान नुज़ूल है उस पर गुफ्तगू चली थी मोहतरम। उसके बाद जो इरशाद है इख्तिसार के साथ मैं अर्ज करता हूं क्योंकि वक्त कम है। दूसरी आयत शरीफा फिर खिताब ईमान वालों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इसमें तहदीद है, वार्निंग है बेअदबी की। क्या फरमाते हैं? ऐ ईमान वालो, सहाबा किराम तशरीफ फरमा थे सरकार के दरबार में, किसी मसले पर सहाबा किराम की आवाज नबी की आवाज से बुलंद हो गई जी। फौरी जिब्राइल आयत लेके आ गया, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद मत करो और उनको जैसा आमियाना अंदाज में दूसरे को पुकारते हो, जैसे आप काजिम साहब, हुसैन साहब, नहीं। जब मैं उनका खालिक, मैं उनका रब हूं, मैं उनको पूरी कुरान में कभी कहीं भी खिताब नाम से नहीं लिया। जब खिताब का मौका आता, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़्ज़मिल, या अय्युहल मुद्दसिर, कभी ताहा तो कभी यासीन। क्या नाम है सरकार का, मगर कैसा अंदाज है? मोहम्मद और 4 मरतबा, अहमद 1 मरतबा। नाम अगर आया है कुरान मजीद में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन। अल्लाह फरमाता है वला तजहरू लहू, जिस तरह से तुम एक दूसरे को पुकारते हो आमियाना अंदाज में, वैसा मेरे नबी को नहीं पुकारना। अगर खिताब का मौका आया तो या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह, आप क्या फरमाते हैं इस मसले में? इसीलिए हज़रत अबू सिद्दीक़ फरमाते हैं जब कोई पूछना आता कोई बात तो मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान है, आप इस मसले में क्या फरमाते हैं? अगर हमको देखना है अजमत मुस्तफा तो सहाबा के दरबार में देखो, सहाबा कैसी ताज़ीम करते थे। हमको लोग कहते हैं कि सहाबा की ताज़ीम ही बता रहे हैं। फिर तीसरी आयत देखिए, तीसरी आयत उनकी शान में है जो आवाज को पस्त रखते हैं। नबी के दरबार में जो बादब बैठते हैं उनकी शान में उतरी आयत, इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइका लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। जो लोग नबी के दरबार में अपनी आवाजें पस्त रखते हैं, बादब बैठते हैं, उनके दिलों को हम तक़वे के लिए चुन लिया है और उनके लिए अज्र अज़ीम है, मग़फ़िरत है, अज्र अज़ीम है। अब उसके बाद ये बहुत अहम बात है, एक वफ़द आया आके हुजूर आराम फरमा रहे हुजरे, इसी से वो हुजरात का नाम पड़ा, आराम फरमा रहे, उखरुज लना या मोहम्मद उखरुज, जरा बाहर आइए, दीन की बात करना है। तो सरकार तो इतने हलीमुत्तबा, काना खुलुक़ुहु कुरान,
ان کا اللہ خلق عظیم. کیا بات کیا بات. آپ کچھ نفر نکل کے آگے مگر اللہ کو جلا لگا, ان کے رب کو جلا لگا. جا جبرائیل, یہ آیت جا کہ ان الذین, یہ بہت غور طلب آیت ہے. جو لوگ نبی کی تعظیم نہیں کرتے, تعظیم اب بھی ہے قیامت تک, وہی آیت کا انطباق ہوگا سب پر. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ آپ کو آپ کے حجرے مبارک باہر ٹھہر کے آپ کو نام سے پکار رہے ہیں, ان میں سے اکثر وہ عقل نہیں ہے, مطلب بیوقوف ہے, کم عقل ہے. کیا فرما رہے؟ ان کا تو یہ ادب کا تقاضا تھا کہ آپ آرام جب کر رہے ہیں تو بازو ٹھہرتے, کھٹکا بھی نہ ماننا, پکارنا بھی نہیں, بلکہ اللہ فرما رہا ان کا یہ تقاضا تھا ادب کا, بازو ٹھہرتے. جب آپ نماز کے لیے نکلتے تو اپنا مدعا پیش کرنا تھا. اب قرآن بولا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا, کیا بات. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا. کیا بات. اب آگے بڑھیں, وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اب جو ہوگا سو ہوگا, آئندہ نہیں کرنا. واللہ غفور رحیم, اللہ معاف کر دیا اس مرتبہ, اس مرتبہ غلطی معاف ہے, آئندہ ہوں گی تو اتاب بھی ہو سکتا. واللہ غفور رحیم, اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اس غلطی کو اب کے مرتبہ معاف کر دیں ورنہ آئندہ مواخذہ ہوں گا. یہ ہے نبی کا ادب, یہ ہے نبی کی تعظیم. قرآن مجید خود سکھاتا ہے. لیکن بادشاہ اپنے دربار کے آداب بتاتا, مگر یہ ایسی ذات مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دربار کے آداب سکھلا رہا ہے قرآن کے ذریعے. تو معلوم ہوا کہ تعظیم نبی, حب نبی ایمان کی اساس ہے. یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, اور یہ ہے تو پھر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے دکھا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیاری گفتگو رہی. ناظرین یقیناً ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے, دیکھتے ہیں کیا گفتگو کر رہے ہیں, کیونکہ ہم موضوع سے متعلق ضروری سمجھتے ہیں جو سوال آ جائے اس کو شامل کریں. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی کون بات کریں؟ جی میں محمد عبد الحفیظ بات کر رہا ہوں. جی حفیظ بھائی. محبوب نگر ضلع سے. جی شاہ صاحب گڈا ہے. جی جی میں سوال تو کچھ نہیں سمجھتا, آپ کے پروگرام سے بہت خوش ہے. آپ کا پروگرام جو ماشاءاللہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی طرح سے پروگرام بتایا جاتا ہے ٹی وی پہ. جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. جی وہی مبارکباد. بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. حفیظ بھائی اختصار کے ساتھ, چونکہ وقت کی کمی ہے اس وجہ سے ہم کالز کو انٹرٹین نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آئیے ناظرین, پروگرام اختتامی مرحلے میں ہم دونوں مہمانوں کے بے حد مشکور ہیں, آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا. آئیے چلتے چلتے نعت پاک کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی زاہد صاحب. تم پہ سو جان سے قربان رسول